السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں۔ اللہ سب کی دکھ تکلیف پریشانی دور کر دے، جو بھی جس پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ سب کی زندگی میں چین اور سکون اور امن دے دے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو ہر کسی کی قسمت میں نہیں لکھی ہوئی، بلکہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نگاہ کرم سے شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹی سی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ربی اللہ ربی لا اشرکو بہ شیئا اللہ ربی اللہ ربی لا اشرکو بہ شیئا اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی ہوں۔ ایسے کلمات ہیں جن کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور عرش تک پہنچنے سے انہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حمدن کثیرا حمدن کثیرا طیباً مبارکاً فیہ۔ یہ آیت نبی کریم کا فرمان ہے کہ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی سی آیتوں کا ورد کرتے ہیں تو یہ چیز کس کے لیے ہوتی ہے؟ آخرت کی تیاری کے لیے۔ عرش اعظم جو ہوتا ہے، جہاں پہ اللہ کا تخت بچھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کا تخت جو ہے وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے، عرش اعظم کے اوپر اللہ کا تخت ہے۔ تو اس جگہ پر جانے سے اس چھوٹی سی دعا کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ عرش اعظم کا دیدار کراتا ہے، 7 آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اتنی سافٹ سی زبان سے اگر ہم پڑھائی کرتے رہتے ہیں، منہ زبانی جو بھی ہمیں منہ زبانی آتا ہے، دنیاوی باتوں سے بچے رہتے ہیں، تو ایک تو ہماری رسپیکٹ بڑھتی ہے، عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کے گھر پہ درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہاں کی اللہ کے گھر پہ نہیں، دنیا میں بھی لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں جب ہم اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مسجد میں جانے سے ڈیلی اور مدرسے میں جانے سے ڈیلی عزت بڑھتی ہے، اسکول میں جانے سے ڈیلی عزت بڑھتی ہے، باقی کسی کے گھر پر ہم ڈیلی جاتے ہیں تو ہماری عزت کیا ہوتی ہے؟ گھٹتی ہے۔ تو اگر عزت میں اضافہ چاہتے ہیں تو پڑھائی کا سہارا لیا کریں، اور اللہ کے گھر کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی۔ چھوٹی سی آیت ہے یہ بھی، جو میں نے ابھی ادا کی ہے، میں دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں، اس لیے کہ جو لوگ قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور عربی پڑھنا نہیں جانتے، تو میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ میں شامل کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ شاید اللہ کے گھر پہ میری بھی بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ اور جو لوگ دنیاوی بھاگ دوڑ میں مبتلا رہتے ہیں اور قرآن شریف نہیں پڑھ پاتے، مجبوریوں کی وجہ سے بھی اور بچپن کی نادانیوں کی وجہ سے بھی، اور اس ٹائم میں عقل نہیں ہوتی ہے، اور جب عقل آتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو سبق یاد نہیں ہوتا ہے، قرآن شریف ان کو بہت ڈیفیکلٹ لگتا ہے کہ بہت ہارڈ پڑھائی ہے، ہم اسے یاد نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، اللہ کا نام تو سبھی لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ربی لا اشرکو بہ شیئا اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ ایسے کلمات جن کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو میں نے ابھی پڑھے ہیں، اور عرش تک پہنچنے سے انہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یہ کلمات الحمدللہ حمدن کثیرا، جو ابھی پہلے آیت پڑھی ہے وہ بھی الحمدللہ حمدن کثیرا طیباً مبارکاً فیہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ اگر ایسی چھوٹی چھوٹی آیتیں آپ پڑھتے رہتے ہو اور ان کا ورد کرتے رہتے ہو تو انشاءاللہ نے چاہا کہ آپ کو آسمان میں آپ کا اچھے سے سواگت ہوگا۔ اور دنیاوی زندگی 4 دن کی ہوتی ہے، تمام ساری ڈیلی میتیں ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ دیکھیے سورہ اخلاص ہر انسان کو یاد ہوتی ہے، مسلمان جو ہوتے ہیں نا ان کو سبھی کو یاد ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اخلاص کا ثواب۔ جو لوگ قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے ہوتے وہ اکثر کر کے نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اور میں سورہ اخلاص پڑھتی بھی ہوں۔ تمام سارے لوگ سورہ اخلاص کے بارے میں جانتے بھی ہیں، اور تمام سارے لوگ نہیں جانتے کہ سورہ اخلاص کس چیز کو بولا جاتا ہے۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10 مرتبہ پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک شاندار محل بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 مرتبہ پڑھنے پر ایک شاندار محل بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ تو محل کے اندر تمام ساری چیزوں کی فیسلٹی ہوتی ہیں، محل شہنشاہوں کو ملتے ہیں۔ تو ایک زبان سے ادا کرنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ ذرا سا ٹائم لگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کوئی بھی پڑھائی کیا کریں تو آرام سے کیا کریں، کیونکہ پڑھائی میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ نماز بے تحاشا جلدی ادا کر لیتے ہیں، پڑھائی بھی بہت زیادہ جلدی ادا کر دیتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ہم نے اچھا کام کیا ہے، لیکن جب جلدی آپ کھانے کے بائٹ کو چباتے ہو، لقمے کو چباتے ہو تو وہ اٹکنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پڑھائی جو ہے پرسکون کے ساتھ ہے۔ جتنی دیر ہم عبادت میں مشغول رہتے ہیں نا، وہ ٹائم ہمارا جنت میں اور بخشش کا ذریعہ بننے میں اور جنت میں داخل ہونے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، مات ہتھوں پر ظلم کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ناحق اپنے ماتحت کو مارا تو اس کی وجہ سے وہ قیامت کے دن قید کیا جائے گا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، دنیا کے بارے میں سب سے زیادہ خوف کی چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ تم پر زمین کی برکات کو ظاہر نہ کر دے۔ پوچھا گیا کہ زمین کی برکات سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی رنگینی، اس کی خوبصورتی اور جیب و زینت۔ جیب و زینت کیا ہے کہ یہاں کی خوبصورتی، زیور پہن کر اترانا، اور بہت ساری خوبصورت جگہوں پر جا کے گھومنا پھرنا، اور بے تحاشا یہاں پہ خرچے کرنا، بے تحاشا یہاں پہ تمنائیں کرنا۔ دیکھیے دنیا کی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ایک سے ایک خوبصورت اللہ تعالیٰ نے پھل بھی بنائے اور فلاور بھی بنائے، پھول بھی بنائے، ان میں الگ الگ رنگ بھرا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ جن کو دنیا میں پریشانی دیتا ہے نا، دنیا میں جن کے امتحان زیادہ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے درجات بلند کرتا ہے اپنے گھر پر۔ جو دنیا میں غریب ہیں، جو دنیا میں پریشان حال ہیں، وہ اللہ کے گھر کے لیے شہنشاہ ہیں، اور جو دنیا میں شہنشاہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان سے یہ کہے گا کہ میں نے تمہیں ساری جو بھی تمہاری جنت تھی وہ دنیا میں دے دی تھی۔ تو دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی
جگہ ہے، لیکن آخرت کی زندگی ختم ہونے والی جگہ نہیں ہے۔ قرآن شریف اور حدیث چیخ چیخ کے اس بات کو کہتا ہے کہ اللہ کے گھر کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا بدلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ انہی باغوں میں رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیے، میں نے آخرت کی نہریں تو نہیں دیکھیں، اور ابھی میرا انتقال ہو کے میں عرش اعظم اور آسمان پر تو نہیں پہنچی، لیکن ہاں، موت کے جھٹکے تمام بار میں جھیل چکی ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ موت تو آنی ہوتی ہے۔ اور میں نے ایک بار یہ محسوس بھی کیا ہے، ایک بار کہ میں مر کے زندہ بھی ہوتی ہوں، کہ میں اپنے اندر سے نکل کے بالکل الگ کھڑی ہو جاتی ہوں، اور مجھ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا دنیا سے وقت ختم ہو گیا۔ تو پہلے میں ان چیزوں کو سنا کرتی تھی بچپن میں، تو میں اس چیز پر بلیو نہیں کرتی تھی، یقین نہیں کرتی تھی۔ میں نے کہا پتہ نہیں لوگ کیوں ایسا بولتے رہتے ہیں، جب چھوٹے تھے ہم تو یہ واقعہ ہمیں اچھے نہیں لگتے تھے اس ٹائم پر، لیکن ہاں، ہمارے ساتھ یہ واقعہ جب زندگی میں میرے پیش آیا تب مجھے احساس ہوا کہ شاید وہ جو لوگ کہتے تھے وہ سچ تھا، جس کو ہم نہ یقین نہیں کرتے تھے۔ لیکن میں نے ایک چیز دیکھی تھی کہ جہاں پر میرا بچپن میں اسکول تھا، اس کے پاس نہر ٹائپ کی ایک ندی سی تھی اسکول کے پیچھے، اور وہاں درخت کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے کنارے پر درخت کھڑے ہوئے تھے، اور تمام ساری لائن لگا کر لمبا اس میں پانی بہتا تھا۔ بہت ساری جگہوں پر نہریں دکھائی دیتی ہیں، اور نہروں کے کنارے پر اور ندیوں کے کنارے پر درخت بھی کھڑے ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پر، دنیا میں بھی۔ آخرت کے لیے بھی اللہ نے لکھا ہے، اور دنیا میں بھی یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے تمام ساری جگہوں پر، اگر غور کر کے دیکھا جائے تو۔ جو وہاں پر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے ان پیڑوں کے نیچے، وہ ٹھنڈک نہ تو اے سی میں محسوس ہوتی ہے، نہ کولر میں محسوس ہوتی ہے، اور نہ ہی پنکھوں میں محسوس ہوتی ہے۔ سیلنگ فین ہوتے ہیں اور ٹیبل فین ہوتے ہیں، طوفانی فین کسی میں بھی محسوس نہیں ہوتی۔ کیونکہ جب ہم اپنے اسکول میں پڑھتے تھے نا، تو انٹرویل ہو جاتا تھا، تو اکثر کر کے ہم لڑکیاں جو ہوتی تھیں نا، میرا اسکول جو تھا بالکل گھر کے پاس تھا، تو میری دادی جو تھیں وہ چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھا کرتی تھیں کہ انٹرویل ہوگا تو میں اسے گھر پہ بلا لوں گی، اور میں اکثر کر کے گھر چلی جایا کرتی تھی، کیونکہ میرے چھوٹے بھائی تھے تو وہ ساتھ ہوا کرتے تھے میرے دو۔ تو اور کبھی میں اسکول کے پیچھے ان درختوں کے نیچے چھپ کے بیٹھ جایا کرتی تھی، اور وہیں اپنے بھائیوں کو بٹھا لیا کرتی تھی۔ تو وہاں پہ جو سہیلیاں تھیں ہماری، وہ کھیلا کوندا کرتی تھیں اس ٹائم پر۔ تو وہ ٹھنڈک اور وہ چیزیں اب محسوس ہوتی ہیں کہ ان کا کیا مطلب تھا، کہ نہریں بہہ رہی ہوں گی، باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہر بہتی ہوں گی، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ مجھے آخرت پہ یقین ہے۔ کچھ لوگ آخرت پہ یقین کرتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں کرتے، لیکن میں یقین کرتی ہوں آخرت پہ، کہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے۔ جیسے ہم ڈیلی سونے کے بعد جاگ جاتے ہیں، رات میں ہم سو جاتے ہیں تو ہمیں پوری رات یہ پتہ نہیں رہتا، ہر دن ہماری نئی زندگی کی شروعات لے کر آتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں سے موت ہونے کے بعد اللہ کے گھر پہ ہم لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، کیونکہ قرآن شریف میں یہ چیزیں کٹ کے لکھی ہوئی ہیں ہر جگہ پر، اور بہت سارے لوگ اس چیزوں کو عمل بھی کرتے ہیں۔ میں نے شروعات میں جب پڑھنا سیکھا تھا نا، تو قل هو اللہ احد کی صورت یاد تھی، لیکن یہ نہیں معلوم تھا بچپن میں کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ کہتے ہیں یہ شاندار بھی ہے، مالدار بھی ہے، اور جاندار بھی ہے۔ بیمار پڑے تو شفا پا جائے، ٹھیک ہو جائے، اور غریب پڑے تو وہ غنی ہو جائے، اور جس کو اپنی شان میں اضافہ چاہیے، چاہتا ہے کہ میری شان و شوکت ہو، لوگ میری رسپیکٹ کریں، عزت کریں، اور میں ایک اچھا عہدہ حاصل کروں، تو وہ لوگ بھی اس کا ورد کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد
زبان سے تو ذرا سی دیر میں ادا ہو جاتی ہے، اگر اس کو ہم ڈیلی 200 بار پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں، اور میں تو خیر بنا گنے پڑھتی رہتی ہوں منہ زبانی جو مجھے آتا ہے، اور جو چیز میرے زبان پہ آ جاتی ہے تو میں اس کو منہ زبانی پڑھتی رہتی ہوں، کیونکہ میں اکثر کر کے ٹوائلٹ سے جب بھی نکلنے کی کوشش کرتی ہوں کلی کر کے، میں سبھی سے کہتی ہوں کہ کلی کر کے منہ زبانی پڑھتے رہا کریں، کیونکہ پتہ نہیں کون سا حروف ہماری زبان سے آخری بار نکلا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے سسر جی اور بھی میں نے تمام سارے ریلیشن میں لوگ ایسے دیکھیں کہ بالکل صاف بولتے ہوئے، صاف کلیئر باتیں کرتے ہوئے، دنیا جہان کی باتیں کرتے ہوئے، گالیاں بکتے ہوئے اور طعنے دیتے ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی زبان ایسے بند کر دیتا ہے کہ یا تو بولنا بند ہو جاتا ہے یا کہ زبان میں کہ بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میرے ایک ریلیشن میں بھائی لگتے تھے، کزن تھے، پھپھی جات بھائی لگتے ہیں، وہ ایک اچھے بوٹیک چلانے والے، تمام سارے نوکر چاکر ان کے نیچے کام کرنے والے، اور راتوں رات ایسے ہو گئے کہ آج وہ کچھ بھی نہیں بول پاتے۔ ویسے وہ اپنی لائف میں کبھی بھی گالیاں نہیں بکتے تھے، میں نے انہیں کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ وہ گالی بک کے بات کرتے ہیں، لیکن جب شروعات میں وہ بیمار پڑے تھے نا، تو کوئی بھی حروف بولنے کی کوشش کرتے تھے تو ان کی زبان سے گالی نکلتی تھی۔ سبھی لوگ اس چیز کو سن کر حیرت انگیز ہوتے تھے کہ یہ کچھ بھی بات بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ گالی بکتے تھے، کوئی بھی اگر وہ پانی بھی مانگنے کی کوشش کرتے تو وہ گالی بک کے اشارہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ کے بھید اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کب تک صاف اور ستھرے آپ سے بات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، اور کب ہماری زبان میں کیا ہو جائے کیا نہیں ہو جائے کچھ نہیں پتہ۔ ایک میری فرینڈ کی ماں لگتی ہیں، میری فرینڈ تھی، بہت بچپن میں تھی، اب تو نہیں ہے، خیر اس کی شادی ہو گئی اور کافی سال سے اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ ان کی ماں تھیں جو بہت تیز ترار تھیں، زبان سے وہ اپنے آگے کسی کو بولنے نہیں دیتی تھیں، اور کوئی بھی اگر ان سے بول دیا کرتا تھا نا فلاں انسان نے آپ کے لیے ایسے بولا ہے، تو وہ ایسے تیکھے لہجے یوز کرتی تھی بولتے میں کہ ان سے ڈر لگتا تھا، میں بھی ان سے ڈرتی تھی، میں کہتی تھی یہ تو بہت خطرناک ہے، بہت ڈینجر ہے، ان سے تو دور ہی رہنا چاہیے۔ تو جب ابھی کچھ دن پہلے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، اشارے سے بہت کمی کے ساتھ بول رہی تھی، کہہ رہی تھی میری زبان میں کینسر ہو گیا ہے، میں بہت کم بول پاتی ہوں۔ تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب اور کس جگہ پہ اور کہاں پر کس کو بیماری میں مبتلا کر دے۔ ابھی آ رہی ہوں۔ تو آج کی ویڈیوز میں اتنا تھوڑا سا اور پڑھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کیا کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی حرمت والے مہینے کی، اور نہ حرم میں قربان ہونے والے جانور کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں قلادہ یعنی قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوں، اور ان لوگوں کی بھی بے ادبی نہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی طلب کرنے بیت اللہ جا رہے ہیں، بیت اللہ مکہ مدینہ۔ آج کے لیے میں اتنا بتاتی ہوں، اگلی ویڈیوز میں آپ سبھی لوگوں کے ساتھ ملتی ہوں۔ صباح خیر، اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب یوٹیوب پر اور فیس بک پر فالو اور انسٹاگرام پر فالو کر لیں، جو لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی باتیں انہیں پسند ہیں، قرآن شریف کی دعائیں وغیرہ جنہیں پسند ہیں، کیونکہ میری ہر ویڈیوز میں قرآن شریف کی دعائیں ہوتی ہیں اور نبی کریم کی حدیث مبارکہ ہوتی ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جڑنے کی کوشش کریں، جو لوگ قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی، اور جو قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کے نصیب بلند رکھے۔ صباح خیر، اللہ حافظ۔